جنہوں نے یہاں 2 سال لگا دیے، اب تیسرا سال ان کا سفر ہوگا انشاءاللہ انگریزی ممالک میں 2 سال کے بعد، اور اگلی عید کے بعد انشاءاللہ 2 ماہ کا سفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بہت قبول فرمائے، اور نیت ارادے کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جوڑ اسی لیے ہے تاکہ ہم سب دیر کا دور کا سفر کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خدا جبل جوہد کے پرلی طرف ہے، جس کا دل چاہے جا کر مل لے۔ یعنی دین کے لیے، دعوت کے لیے مردوں کو، عورتوں کو قربانی دینی ہے، اور ایک مجاہدوں کا پہاڑ ہے، اس کو سب کو پار کرنا ہے۔ پہاڑ آسمانوں سے بات کرتے ہیں، بلند، تو ایسے بلند عزائم، ہمتیں، ارادے مردوں کو، عورتوں کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والے مردوں عورتوں، رکوع کرو، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے سارے کام کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ مردوں عورتوں تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی مردوں عورتوں کی وہ ایمان اور اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں سورہ حج کے آخر میں ہم سب مردوں عورتوں کی تشکیل کی ہے۔ ہم سب مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا۔ یہ تشکیل یہ کوئی نیا عمل نہیں، یہ تشکیل سب سے پہلا عمل ہے۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں تشکیل ہے۔ قرآن مقدس کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی اس کے اندر بھی تشکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر، کہ رب کا نام سب کو لینا ہے، رب کا نام سب کو پڑھنا ہے، رب کا کلام، رب کی کتاب سب کو پڑھنی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تو سب کی تشکیل ہوئی، اقرأ، پڑھو۔ اور آخر میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری جو آیت نازل فرمائی اس میں بھی تشکیل ہے۔ فرمایا، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب مرد و عورت اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر ایک مرد و عورت کو اس کے کیے کرائے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس مرد و عورت نے بھی کوئی بھلائی کی ہوگی ذرہ برابر، وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ برائی کا بدلہ عذاب ہوگا، اور اچھائی اور بھلائی کا بدلہ ثواب ہوگا، جنت ہوگی، آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اور لذتیں ہوں گی۔ تو اس لیے ہم سب مردوں عورتوں کو مل کر اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں سب کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے سارے کام کرو۔ علماء نے لکھا ریاض الصالحین میں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وافعلوا الخیر کو جو بیان کیا وہ اس جگہ بیان کیا جہاں سے انہوں نے مخلوق کے حقوق کو بیان کیا، کہ مخلوق کے حق ادا کرنے ہیں، خالق کا حق ادا کرنا ہے عبادت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے خالق کا حق بتایا، مالک کا حق بتایا، اپنا حق بتایا کہ ہمارے لیے عبادت کرو، ہماری اطاعت اور فرما برداری کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے سارے کام کرو، یعنی مخلوق پر جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں، اولاد ماں باپ کا حق ادا کریں۔ جب عبادت مکمل طور پر ہو جائے گی، یعنی خالق کا بھی حق ادا ہو جائے گا، مخلوق کا بھی حق ادا ہو جائے گا، اللہ فرماتے لعلکم تفلحون، پھر تم سب مرد و عورت کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی عبادت بھی ضروری ہے، اور اخلاق اور معاملات کی درستگی یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب مرد و عورتوں کی تشکیل کی اور فرمایا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، مردوں عورتوں محنت کرو اللہ کے دین کی، جیسے محنت کرنے کا حق ہے، عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ جب تک کہ آٹے کا حق ادا نہیں کیا جاتا تو آٹا گوندھتا نہیں، جب تک کہ روٹی کا حق ادا نہیں کیا جاتا روٹی پکتی نہیں، جب تک کہ سالن کا حق ادا نہیں کیا جاتا سالن پکتا نہیں، جب تک کہ گھر کا حق ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک گھر سنورتا سجتا نہیں، جب تک کہ اولاد کا حق ادا نہیں کیا جاتا تو اولاد کی پرورش ہوتی نہیں۔
جب تک کہ کھیت کا حق ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک کہ غلہ گھر میں آتا نہیں، جب تک کہ کارخانے اور فیکٹری کا حق ادا نہیں کیا جاتا اس وقت تک کہ مال گھر میں آتا نہیں۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں جس طرح تم گھر کا حق ادا کرتے ہو، دکان کا حق ادا کرتے ہو، مکان کا حق ادا کرتے ہو، بیوی بچوں کا اسباب و چیزوں کا حق ادا کرتے ہو، تب وہ کام وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح دین اور دعوت، سنت اور شریعت، یہ بھی تبھی مکمل طور پر قائم ہوگا عالم میں جب مرد و عورت دین کے لیے، دعوت کے لیے ایسی محنت کریں جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، مرد و عورت مل جل کر ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے۔ جیسے ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایک تو حق یہ ہے دعوت کا کہ ہمارے سارے مردوں کے 5 ماہ بیرون میں لگیں، ہمارے سارے مردوں کے ہر سال 4 مہینے راہ خدا میں لگیں، ہمارے سارے مردوں کے ہر مہینے 10 دن راہ خدا میں لگیں، ہمارے سارے مردوں کے راہ خدا کے اندر مسجد کی آبادی کے لیے کم از کم 8 گھنٹے روزانہ لگیں، ہفتے واری 2 گشت ہوں۔ یہ مردوں کا کام ہے کہ مرد علماء ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو ان کا فارغ ہوتے ہی 1 سال لگے، سال لگ گیا اب دوسرا سال لگے، دوسرا سال لگ گیا اب تیسرا سال ان کا لگے، 1 سال ان کا ہندوستان میں لگے، 1 سال عربستان میں لگے، 1 سال انگلستان میں لگے۔ اور اسی طرح جو بچے ہیں ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کے چلے لگیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، سردیوں کی چھٹیوں میں، جب بھی ان کی بڑی چھٹیاں ہوں ان بچوں کے چلے لگیں، اور جب چھوٹی چھٹیاں ہوں ان کے سہ روزہ لگیں، اور ہفتے کی چھٹی ہو ان کے 24 گھنٹے لگیں۔ اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، حفظ کر رہے ہیں اور عالمیت پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کے بھی ہر سال رمضان المبارک میں چلے لگیں، اور اسی طرح بقرعید کی چھٹیوں میں عشرے لگیں، سہمائی اور ششمائی میں ان کے سہ روزہ لگیں، اور جمعرات کو ان کے 24 گھنٹے لگیں۔ اس طرح یہ مردوں کے کام ہیں۔ مردوں کے کام خروج کے یہ ہیں کہ ان کے 5 ماہ بیرون کا سفر ہو رہا ہو، اور ایک دفعہ 5 ماہ کافی نہیں ہے بلکہ ہر تیسرے سال ہمارے مردوں کے 5 ماہ بیرون کے اندر لگ رہے ہوں، اور اسی طرح ہر سال ہمارے مردوں کے 4 مہینے راہ خدا میں لگ رہے ہوں، ہر مہینے 10 دن راہ خدا میں لگ رہے ہوں، اور ہفتے واری 2 گشت ہو رہے ہوں، اور روزانہ 8 گھنٹے کم از کم مسجد کی آبادی کے لیے لگ رہے ہوں۔ روزانہ مشورے کے اندر ہمارے سارے گھر کے مرد مسجد کے مشورے میں بیٹھ رہے ہوں، ہمارے گھر کے سارے مرد روزانہ کی مسجد کی تعلیم میں شرکت کر رہے ہوں، اور اسی طرح روزانہ کی مسجد کی آبادی کی محنت میں اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے ہماری مسجدیں آباد ہوں، ہمارے سارے محلے کے علاقے کے مرد وہ مسجد کی آبادی کی محنت میں لگیں۔ 8 گھنٹے یہ جماعت آ گئی، 8 گھنٹے وہ جماعت آ گئی، 8 گھنٹے وہ جماعت آ گئی، اس طرح 24 گھنٹے کی ترتیب مسجد کی آبادی کی قائم ہو جائے گی۔ 8 گھنٹے نہیں لگ رہے تو 4 گھنٹے لگنے چاہیے ہر فرد کے، ہمارے گھر کے 4 گھنٹے نہیں لگ رہے تو 2.5 گھنٹے سے تو کم کوئی گھر کا بالغ مرد ایسا نہ ہو جس کا مسجد کے اندر وقت نہ لگ رہا ہو۔ تو جس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے خاوند کھیت پر گئے ہیں، دکان پر گئے ہیں، کارخانے پر محنت مزدوری کے لیے گئے ہیں، یہ ان کی محنت کا، مزدوری کا، کام کاروبار کا، کھیت و کھلیان کا وقت ہے۔ اسی طرح ہماری مستورات کو، ماؤں بہنوں کو معلوم ہو کہ یہ فجر کا وقت ہے مسجد کی نماز کا، اور یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا، یہ عشاء کا وقت ہے، ان وقتوں میں کوئی مرد ہمارا گھر پہ نہ ہو، سارے مرد وہ مسجد کے اندر جا رہے ہوں، اور ہماری مستورات کو معلوم ہو کہ مسجد کا مشورہ کس وقت ہو رہا ہے، مسجد کی تعلیم کس وقت ہو رہی ہے، مسجد میں مسجد کی آبادی کی محنت کتنے وقتوں میں ہو رہی ہے، 5 وقتوں میں ہو رہی ہے، 4 میں ہو رہی ہے، 3 میں ہو رہی ہے، 2 میں ہو رہی ہے، 1 میں ہو رہی۔ تو یہ تینوں عمل جو روزانہ کے ہیں، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی تعلیم اور روزانہ کی مسجد کی آبادی کی محنت، ان تینوں اوقات کا گھر کی ماؤں کو، مستورات کو، بہنوں کو علم ہونا چاہیے، تاکہ یہ اپنے مردوں کو متوجہ کرتی رہیں کہ تمہارے مشورے کا وقت ہے، تمہاری تعلیم کا وقت ہے، تمہارے پہلا گشت کا دن ہے، تمہارے دوسرے گشت کا دن ہے، تمہارے مہینے کا یہ ہفتہ ہے، اس مہینے تمہیں جانا ہے، ہفتے تمہیں جانا ہے، یہ تمہارے سال کا مہینہ ہے، اس میں تمہارے 4 ماہ کا سفر ہونا ہے، یا چلے کا سفر ہونا ہے۔ تو ساری ترتیبیں مردوں کی وہ قائم ہوں، 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہمارے مرد فارغ رہیں۔ ہمارے حضرت مولانا
الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ وہ تو قرآن میں جو تھا، حدیث میں جو تھا، اس کو بیان کرتے تھے، بار بار فرماتے تھے الیاس کی بات کو الیاس کی سمجھ کر مت لو، الیاس کہہ رہا ہے، بلکہ الیاس کی بات کو نصوص پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو، حدیث پر پیش کرو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی پر پیش کرو، کیونکہ ہم سب مردوں عورتوں کے لیے جو راہ عمل ہے، راہ ہدایت ہے اور زندگی گزارنے کا جو دستور ہے وہ قرآن اور حدیث اور قرآن حدیث پر عمل کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی ہے، جس کو ہم حیات الصحابہ کہتے ہیں، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، جس کو ہم سنت اور شریعت کہتے ہیں۔ یہ ہماری تبلیغ کی اور دعوت کی بنیاد ہے۔ تو مولانا فرماتے تھے تبلیغ کی، دعوت کی ہر بات کو قرآن پر پیش کیا کرو، حدیث پر پیش کیا کرو، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی پر پیش کیا کرو۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب، ملفوظات، ان کے بیانات، ان کی سوانح زندگی الحمدللہ بہت مرتبہ ہم نے پڑھی، سنی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مستورات میں جو بات ہم نے سنی اور پڑھی کتابوں کے اندر، وہ صرف ہمیں ملی کہ گنگوہ کی مستورات سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات چیت فرمائی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تشریف لے گئے نظام الدین میں، بنگلے والی مسجد میں، وہاں مستورات، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بات فرمائی، مستورات پردے میں تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے علم و عمل کا، عبادت اور دعوت کا تحفہ، وہ آپ کے گھرانے سے ملا ہے، آپ کے قصبے سے ملا ہے، آپ کے شہر، آپ کے علاقے سے ملا ہے۔ غلام کو کوئی چیز اچھی مل جائے تو اس پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں پیش کر دے۔ تو دعوت کا، عبادت کا جو تحفہ مجھے ملا ہے وہ گنگوہ سے ملا ہے، اس لیے گنگوہ والوں کو دینے کے لیے میرے پاس سوائے تبلیغ کے، دعوت کے کوئی تحفہ نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے بات شروع فرمائی، کیونکہ حدیث میں آیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے انہوں نے اپنے احسان مندوں کا احسان مانا کہ آج جو تبلیغ ساری دنیا میں ہو رہی ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا مغرب، کیا مشرق، کیا شمال و جنوب، پوری دنیا کے لوگ الحمدللہ تبلیغ میں، دعوت میں لگے ہوئے ہیں، اور مردوں کی مستورات کی جماعتیں عالم کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں۔ یہ جو کچھ مجھے ملا، حضرت نے فرمایا وہ گنگوہ کی، گنگوہ والوں کی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ مجدد کے لیے ضروری نہیں سارے تجدیدی کام اسی کے ہاتھ پر ہوں، اس کے شاگردوں سے بھی جو کام ہوں وہ بھی مجدد ہی کے کام ہیں۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیے وہ تو ہے ہی، آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ان کے ہاتھوں جو کام ہوا وہ کام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ مثلا جمعے کو اذان دی جاتی ہے، دوسری اذان خطبے میں، اسی طرح رمضان آ رہا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شروع ہوئی، اور اسی طرح قرآن مقدس جمع کیا گیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ اس طرح کے اور بہت سارے بے شمار واقعات ہیں۔ فرمایا یہ جو کچھ خلفائے راشدین سے، صحابہ سے صادر ہوا، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کمالات ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکات ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم عرض کرتے ہیں کہ آج جو نظام الدین سے، بنگلے والی مسجد سے کام سمجھایا جا رہا ہے مردوں کو اور مستورات کو، یہ کام بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام ہوا یہ حضرت گنگوہی کی برکت ہے، حضرت گنگوہی سے جو کام ہوا وہ ان کے اساتذہ کی برکت ہے، ان کے اساتذہ سے جو کام ہوا وہ ان کے اساتذہ سے، اس طرح تابعین، تبع تابعین، صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ پورا کا پورا کام ہے۔ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ہم کو سمجھایا جا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، اللہ نے اس کو ہمارے ہی لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ روئے زمین پر جتنا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے ہوائیں نظر نہیں آتی اور ملائکہ اور فرشتے نظر نہیں آتے، وہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں کرامن کاتبین۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، روئے زمین پہ جتنا جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات ہمارے نفع فائدے کے لیے بنائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری نفع اور فائدے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
اور سب سے زیادہ اس دنیا میں نفع اور فائدے کی چیز وہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے، اللہ والی عورت ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، ارشاد فرمایا تعین الرجل علی دینی، تعین الرجل علی دینی، نیک عورت کی علامت، نیک عورت کی نشانی یہ نہیں کہ وہ بہت نماز پڑھتی ہے، وہ بہت روزہ رکھتی ہے، بہت ذکر کرتی ہے، بہت توبہ استغفار کرتی ہے، بہت وہ پردے سے رہتی ہے، یہی اس کی سب سے بڑی نیکی، خیر، خوبی اور بھلائی ہے۔ بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت کون ہے؟ فرمایا تعین الرجل علی دینہ، نیک عورت وہ ہے جو آدمی کی اس کے دین پر مدد کرے، شوہر کی اس کے دین پر مدد کرے کہ جی تم گھبراؤ مت، 5 مہینے تو یوں پورے ہو جائیں گے، تم جلدی سے 5 مہینے لگا کر آ جاؤ، تم گھبراؤ نہیں، 4 مہینے تو یوں پورے ہو جائیں گے، تم جلدی سے 4 مہینے لگا کر آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، 10 دن تو یوں پورے ہو جائیں گے، تم 10 دن لگا کر آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، تم 8 گھنٹے مسجد کو دے دو، دکان کا کام تو اللہ کرائیں گے، کھیت کا کام تو اللہ کرائیں گے، روزی کے رزاق تو اللہ ہیں، آپ نہیں ہو، آپ تو اللہ کے بھروسے پر نکل جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرح، آپ تو اللہ کے بھروسے پر نکل جاؤ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، آپ تو نکل جاؤ اللہ کے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، آپ تو نکل جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پیدل جیسے طائف تشریف لے گئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ 500 کلومیٹر تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، اور مدینہ میں جا کر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں کیا، بلکہ 9 برس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح راہ خدا میں 27 دفعہ اللہ کے راستے میں نکلے، 1 ہجری میں 1 دفعہ سفر کیا، 2 ہجری میں 6 دفعہ سفر کیا، 3 ہجری میں 5 دفعہ سفر کیا، 4 ہجری میں 3 دفعہ سفر کیا، 5 ہجری میں 4 دفعہ سفر کیا، 6 ہجری میں 3 دفعہ سفر کیا، 7 ہجری میں 1 دفعہ سفر کیا، 8 ہجری میں 3 سفر کیے، 9 ہجری میں 1 سفر کیا، 9 برس میں 27 مرتبہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں ایسے تم بھی نکلو، تم بھی راہ خدا کے اندر جاؤ۔ تو یہ نیک عورت ہے، صالحہ عورت ہے جو اپنے خاوند کو، شوہر کو روکتی نہیں بلکہ اس کو بھیجتی ہے کہ جاؤ جلدی سے 4 ماہ لگا کر آ جاؤ، جاؤ جلدی سے عشرہ لگا کر آ جاؤ، جاؤ جلدی سے 8 گھنٹے مسجد کو آباد کر کے آ جاؤ، جاؤ پہلے گشت میں چلے جاؤ، جاؤ دوسرے گشت کے اندر چلے جاؤ۔ 2 مرتبہ آپ نے ماشاء اللہ روزہ مسجد کی جماعت کے ساتھ لگا دیے ہیں، اب تیسرا عشرہ آ رہا ہے، اب میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے راستے میں اس طرح جاؤں گی جس طرح ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راہ خدا میں تشریف لے گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، عورتوں نے جو بات کہی ہم بھی وہی کہیں گے۔ یہ جوڑ اسی لیے تو ہے، یہ جماعت اسی لیے تو ہے، یہ ہفتے واری تعلیم اسی لیے تو ہے، یہ روزانہ کا مشورہ اسی لیے تو ہے تاکہ ہم سب عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے نمونے پر آ جائیں، ہمارے سارے مرد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نمونے پر آ جائیں۔ تو عورت نیک صالحہ سب سے نفع اور فائدے کی چیز ہے اس کائنات کے اندر۔ تو ہم سب کو ایسی صالحہ، ایسی داعیہ، ایسی عابدہ اور ایسی مجاہدہ بننا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابیات تھیں۔ تو یہ نیک عورت ہے جو اپنے مردوں کو دعوت کے تقاضوں کے لیے تیار کر کے اس طرح بھیجے جس طرح صحابیات نے اور ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ پوری سیرت میں، سنت میں، شریعت میں کہیں ہمیں نہیں ملے گا کہ مستورات نے روک دیا ہو اپنے گھر والوں کو، اور اگر کہیں روک دیا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اگر کسی عورت نے روک دیا اپنے مرد کو تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی عورت، کوئی گھر والے اپنے مردوں کو دین کی محنت سے روک نہ سکیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، مسلمانوں، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہیں جو تمہیں راہ خدا میں نکلنے سے روک رہے ہیں۔ چنانچہ علماء نے فرمایا یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ المکرمہ کے اندر تھے اور ہجرت مکہ سے مدینہ فرض تھی، وہ جب بھی نکلنا چاہتے تھے ان کی بیوی بچے رونے لگ جاتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو وہ بیچارے رک جاتے تھے، پھر جانا چاہتے تھے، پھر وہ روتے تھے، یہ رک جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت لمبا زمانہ گزر گیا۔ اب یہ لوگ آئے تو آ کر انہوں نے دیکھا مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے بہت سارا قرآن سیکھ لیا، بہت ساری حدیث سیکھ لی، بہت ساری سنت و شریعت سیکھ لی۔ اب ان کو بہت غصہ آیا، اب انہوں نے ان کے اوپر تنبیہ کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اگر یہ معافی مانگ رہی ہیں اور درگزر کرنے کو کہہ رہی ہیں تو تم ان کو درگزر کر دو۔
ان کو معاف کر دو. انسان ہے، غلطی خطا اس سے ہو جاتی ہے. تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ کوئی گھر والے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت سے اور دین کے پھیلانے پہنچانے سے نہ روکے. تو یہ تو ہمارے مردوں کا کام ہے جو ہماری مستورات کو کرانا ہے اپنے مردوں سے، ان کی اعانت کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. اور پھر ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ تم نے 2 دفعہ سہروزہ لگا دیے، اب تیسری دفعہ ہمیں سہروزہ کے لیے لے کر جاؤ. آج بڑی کمزوری یہ ہے کہ مستورات کے الحمدللہ 2 ماہ بیرون کے سفر ہو گئے، مستورات کے الحمدللہ 2 چلے ملک میں لگ گئے، 1 چلہ لگ گیا، عشرہ لگ گیا، اور ماشاءاللہ سہروزہ بھی لگ گئے. لیکن وہ 2 ماہ لگنے کے بعد اب ہر تیسرے سال ان کا چلہ نہیں لگ رہا ہے، ہر تیسرے سال چلہ لگ رہا ہے، لیکن ان کا سالانہ عشرہ نہیں لگ رہا ہے. سالانہ عشرہ لگ رہا ہے تو ہر تیسرے مہینے سہروزہ نہیں لگ رہا ہے، ہر تیسرے مہینے سہروزہ لگ رہا ہے تو ہفتے واری تعلیم میں نہیں پہنچ رہی. اور ہفتے واری تعلیم میں نہیں پہنچ رہی، ہفتے واری تعلیم میں پہنچ رہی ہے تو گھر کے اندر تعلیم نہیں ہو رہی. سارا نقصان اسی وجہ سے ہے. ورنہ تبلیغ اور دعوت ایسا مبارک عالی عمل ہے. اگر مرد و عورت، جیسے میں نے عرض کیا، میں نے کیا اللہ نے کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کا کام اس طرح کرو جیسے کام کرنے کا حق ہے. اگر حق ادا کر دیں مرد و عورت اندرونی کام کا اور بیرونی کام کا، مقامی کام کا اور باہر کے فروج کے نقل و حرکت چلت پھرت کا، تو پھر ماحول وہ بنے گا جو مدینہ منورہ میں بنا تھا، ماحول وہ بنے گا جو مکہ المکرمہ میں بنا تھا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری بستی، تمہارا محلہ، تمہارا گاؤں، تمہارا علاقہ وہ مدینہ منورہ کے نمونے پر آ سکتا ہے بشرطے کہ تمہاری مسجد وہ مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے. مسجد نبوی کے نمونے پر اگر تمہاری مسجد آ گئی تو تمہاری بستی، تمہارا ہر گھر، تمہارا ہر فرد وہ انصار و مہاجرین کے نمونے پر آ جائے گا. تو اس لیے مستورات خروج کی ترتیب اپنی مضبوط قائم کریں. بتا دیں ان کو، جیسے بتا دیتی ہیں کہ چینی ختم ہونے والی ہے، پتی ختم ہونے والی ہے، اور گیس ختم ہونے والا ہے، لکڑیاں ختم ہونے والی ہے، اپلے ختم ہونے والے ہیں، گھر کے سامان چیزیں ختم ہونے والی ہیں. مستورات پہلے ہی شوہروں کو، گھر والوں کو متنبہ کر دیتی ہیں. ایسے ہی مستورات متنبہ کر دیں کہ تیسرا مہینہ آ رہا ہے، اب ہمارا سفر ہوگا، سال آ رہا ہے اب ہمارا عشرہ ہوگا، تیسرا سال آ رہا ہے اب ہمارا چلہ ہوگا، 2 چلے ہو گئے، اب ہمارا بیرون کا سفر ہونے والا ہے. تو اس طرح مستورات اپنے خروج کی ترتیب خود مضبوطی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کیا کہہ کر قائم کریں. اور پھر اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا ہفتے واری تعلیم میں پہنچنا ضروری، اور ہفتے واری تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو جائے. نظام الدین سے پہلے یہ بات تھی کہ ہفتے واری جو تعلیم ہے وہ مسجد کے اطراف میں ایک دن میں ہی ہوگی، چاہے 2 جگہ ہو چاہے 3 جگہ ہو. لیکن اب نظام الدین سے مرکز سے یہ بات کہی گئی کہ اب ہفتے واری تعلیم 2 دن بھی ہو سکتی ہے، کہ آج اس گھر میں پیر کو ہو رہی ہے اور اگلے دوسرے گھر کے اندر بدھ کو ہو رہی ہے، منگل کو ہو رہی ہے، تاکہ ساری مستورات ان کے اندر شرکت کر لیں. اور اسی طرح ہماری وہ بہنیں جن کے سہروزہ لگ گئے اور ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی، ان کا عشرہ ابھی نہیں لگتا تھا، لیکن اب نظام الدین سے بات کہی گئی کہ غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہ عشرے کے لیے جا سکتی ہیں، تاکہ جب ان کا عشرہ لگ جائے شادی کے فوراً بعد ان کا چلہ آسان ہو جائے گا. اور اسی طرح ہماری مستورات جو جاتی تھی راہ خدا کے اندر، اس میں ایک مرد کے ساتھ 2 مستورات جا سکتی تھی. اب 2 مردوں کے ساتھ 2 مستورات جا سکتی ہیں. یہ نظام الدین سے بات کہی گئی تاکہ ہر مستورات کا وقت راہ خدا میں لگ جائے، تاکہ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو جائے اور ہر مستورات ہفتے واری تعلیم میں شرکت کریں. اس لیے 2 دن ایک مسجد کے اطراف میں تعلیم ہفتے واری ہو سکتی ہے. کوشش تو یہ کی جائے کہ کوئی گلی ایسی نہ بچے جس گلی کے اندر ہفتے واری تعلیم نہ ہو رہی ہو. ہفتے واری تعلیم میں ہم سب کو پہنچنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی تعلیم کا خوب اہتمام کرنا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمزوری تبلیغ میں، دعوت میں اگر کہیں ہے تو وہ گھر کی تعلیم میں ہے. حالانکہ گھر کی تعلیم فرض ہے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردوں عورتوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن
انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس جہنم پر، دوزخ پر ایسے سخت غصے والے فرشتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، عذاب دینے کا ان کو حکم ملتا ہے تو اب یہ نہیں دیکھتے کہ مرد ہے عورت ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو بس اللہ کے عذاب کو ان کے اوپر برساتے رہتے ہیں۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب نازل ہوتا ہے یہاں بھی، اور قیامت میں جنت میں جہنم میں ابد الآباد ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے اللہ ہمیں سب کو ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں۔ فانذرتکم نارا تلظی، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علموا انفسکم الخیر، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو قرآن سکھلاؤ، اپنے آپ کو حدیث سکھلاؤ، اپنے آپ کو سنت سکھلاؤ، شریعت سکھلاؤ۔ واہلیکم، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ علموہم وادبوہم، ان کو بھی قرآن سکھاؤ، ان کو بھی حدیث سکھاؤ، اور صرف سکھانا نہیں، سکھانے کے ساتھ ان کو عمل کروانا، اور صرف عمل کروانا نہیں بلکہ ان کو داعی بنانا کہ تمہارے گھر کے سارے افراد وہ عابد بھی ہوں، وہ داعی بھی ہوں، وہ دیندار بھی ہوں، وہ دین کے مددگار بھی ہوں، وہ سنت و شریعت کے پابند ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یاد کرو ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں چرچا سونے کا نہیں تھا، چاندی کا نہیں تھا، ان کے گھر میں چرچا کپڑے کا نہیں تھا، اسباب و چیزوں کا نہیں تھا، وہ تو گھر خالی تھے۔ وہ شاہ دین و دنیا، کونوں مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی لیل و نہار، رات دن فقر و فاقہ تھا۔ امام الانبیاء، امام الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تو وہاں کیا تذکرہ تھا؟ اللہ نے خود فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، یاد کرو اس قرآن حدیث کو جو تمہارے گھر میں صبح شام پڑھا جاتا ہے، رات دن تمہارے گھر میں قرآن حدیث کا ہی تذکرہ ہے، تو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرو، اس کو یاد کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن حدیث کے یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کی برکت یہ ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حفظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں ازواج مطہرات نے، تینوں ایمان والوں کی ماؤں نے پورا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حفظ کیا۔ تو اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے قرآن کا حلقہ لگاؤ، تو قرآن کا حلقہ کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ صورتیں بس انہیں کو سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، پڑھتے پڑھاتے رہو، سنتے سناتے رہو، نہیں، پورا قرآن ہمارے گھر کے اندر سیکھا جائے، سکھایا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہوئے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اور فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن سیکھا جا رہا ہے، قرآن سیکھا جا رہا ہے، قرآن کو حفظ کیا جا رہا ہے، تو امام الانبیاء کے گھر میں تو قرآن سیکھا سکھایا جائے اور یاد کیا اور کرایا جائے، اور ہمارے گھر قرآن کے حلقوں سے خالی ہوں، ہمارے گھر قرآن مقدس کی صورتوں سے اور ان کی آیتوں سے خالی ہوں۔ فرمایا خالی گھر وہی ہے، خالی دل وہی ہے جس کے اندر قرآن نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح ویران گھر میں جنات دیو اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، ایسے ہی شیاطین کا تسلط ان سینوں پر ہو جاتا ہے جن سینوں میں اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے صرف قرآن حفظ نہیں کیا، قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث بھی حفظ کی۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر یاد کی۔ 378 احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حاصل کی، یاد کی، اور 76 احادیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر حاصل کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 31 صحابیات سے احادیث اپنی بخاری شریف میں نقل کی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں وہ قرآن و حدیث جو تمہارے گھر میں اس کو یاد بھی کرو، وَاذْكُرْنَ، اس کو دوسروں تک پھیلاؤ اور پہنچاؤ بھی۔
صرف اپنے تک محفوظ نہیں رکھنا بلکہ اس کی دوسروں کو تمہیں دعوت بھی دینی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، تعلیم فرض تھی، تعمیل فرض تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف مردوں پر تبلیغ فرض ہے، کہ نہیں، مردوں پر بھی تبلیغ فرض ہے، عورتوں پر بھی تبلیغ فرض ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن میں بات موجود ہے۔ چنانچہ صحابہ اور صحابیات دونوں نے مل کر قرآن حدیث ہم تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 31 صحابیات سے احادیث نقل کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر 36 صحابیات سے احادیث اپنی کتاب مسلم شریف میں نقل کی۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داود شریف میں 75 صحابیات سے احادیث اپنی ابو داود شریف کتاب میں نقل کی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں 46 صحابیات سے احادیث نقل کی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 65 صحابیات سے اپنی نسائی شریف کتاب میں احادیث نقل کی، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ میں 60 مستورات صحابیات سے روایات نقل کی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التقریب والتہذیب میں 842 عالمہ، فقیہہ، داعیہ، محدثہ کا تذکرہ کیا ہے، جو اپنے زمانے کے اندر عالم کو قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، شریعت سے مستفیض کر رہی تھی۔ 842 بڑی بڑی عالمہ فاضلہ، اس زمانے کے اندر یہ ماحول تھا۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب اپنے گھر کا، اپنے مستورات کا خود اندازہ کر لیں کہ آج ہمارے سینوں میں کتنا قرآن اور کتنا حدیث محفوظ ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، مجاہدہ، محدثہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہوں کہ ہاں ہمارے گنگوہ میں ایک بڑی محدثہ ہیں، ہمارے سہارنپور میں، ہمارے یو پی میں بہت بڑی عالمہ ہیں جن سے عالم فیضیاب ہو رہا ہے، بڑی بڑی 842 کا تذکرہ تو صرف علامہ ابن حجر نے کیا، اس کے علاوہ اور کتنی ہوں گی جن کا تذکرہ نہیں آ پایا یا دوسری کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وہ ماحول پھر سے ہمارے گنگوہ کا، سہارنپور کا تو ہونا چاہیے، ساری دنیا کا ہو یا نہ ہو، گنگوہ کو تو ہونا چاہیے، سہارنپور کو تو ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم یہاں موجود ہے، مظاہرالعلوم یہاں موجود ہے، جتنی مساجد اور مدارس یہاں ہیں شاید ہی کسی علاقے میں ہو، شاید ہی کیا ہے ہی نہیں۔ ابھی ہمارا سفر ہوا 8 ملکوں کے اندر، 8 ملکوں میں کہیں نظام تعلیم ایسا نہیں ہے جیسا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں ہے، لیکن اس سے مستفید جو ہو رہے ہیں وہ دوسرے علاقوں والے ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں والے اللہ حفاظت فرمائے بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے ہم سب گھر کے اندر روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائیں۔ 10 صورتیں ہو گئی، 11 صورتیں کریں، 11 ہو گئی 22 صورتیں کریں، 22 ہو گئی، پورا قرآن ہمارے گھر کی مستورات کو یاد ہو جانا چاہیے، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت روزانہ ہوگی جب اس کو سیکھا اور سکھایا جائے گا۔ اور اسی طرح احادیث، فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے لکھی ہے، جس میں قرآن، جس میں حدیث، بڑی بڑی کتابوں کے حوالے، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں جتنی کتابوں کے نام اور جتنی روایات اور آیات اردو میں اس دنیا کے اندر فضائل اعمال، فضائل صدقات میں ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، اردو میں جتنی آیات اور روایات اور کتابوں کے حوالے فضائل اعمال، فضائل صدقات کے اندر موجود ہیں۔ اور منتخب احادیث تو نام ہی احادیث کا ہے، تو ہماری ماؤں بہنوں کے آیات بھی یاد ہوں اور روایات بھی یاد ہوں، روزانہ ہمارے گھر میں قرآن کا حلقہ لگے، روزانہ ہمارے گھر میں کتابی تعلیم ہو، اور روزانہ ہمارے گھر میں 6 صفات کا پابندی اہتمام کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہو۔ پہلے سب کے 6 صفات یاد کرا دیے جائیں کہ پہلی صفت ایمان ہے، دوسری نماز ہے، تیسری علم و ذکر ہے، چوتھے کلام مسلم ہے، 5ویں اخلاص نیت ہے، 6 دعوت و تبلیغ ہے، 1 پرہیز لایانی باتوں سے بچنا ہے۔ پھر ہر نمبر کی آیات یاد کرائی جائیں، پھر ہر نمبر کی احادیث یاد کرائی جائیں، اور پھر ہر نمبر کو حاصل کرنے کا طریقہ دعوت اور عملی مشق اور دعا یہ یاد کرایا جائے۔
جب گھر میں روزانہ پابندی اہتمام کے ساتھ ہمارے گھر میں قرآن کا سیکھنا سکھانا اور حدیث کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہوگا تو ہمارے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں بچیوں میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ تعلیم کی فکر پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ایک بچے کو اس کے والد نے ایک بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت میرا بچہ ہے، آپ اس کی بسم اللہ کرا دیجئے، آپ اس کا پڑھنا شروع کرا دیجئے۔ بزرگوں کی یہاں روایات ہیں، کل پرسوں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو فقیہ الامت کہا جاتا ہے، جن کے فتاوا آج دنیا کے ہر مدرسے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، اتنے میں میرے ابا مجھے پکڑ کر لائے اور مجھے کچھ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر انہوں نے کچھ پڑھا جو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ میری بسم اللہ تھی، میرا پڑھنا شروع کرایا تھا، اور وہ شروع کرانے والے مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنے بچوں کی ابتدا وہ بزرگوں سے کراتے تھے۔ تو بزرگوں کے پاس لے گئے بچے کو کہ حضرت ہمارے بچے کی بسم اللہ کرا دو، تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، تو بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے پڑھ دیا اور آگے سورت شروع کر دی، دوسری سورت شروع کر دی، تیسری سورت شروع کر دی، یہاں تک کہ چھوٹا سا معصوم بچہ، اور اس نے اللہ اکبر 15 پارے پڑھ دیے۔ اب وہ حیران کہا بھائی تم بھی ہمارا مذاق بناتے ہو، تمہارا بچہ تو 15 پاروں کا حافظ ہے اور تم کہہ رہے بسم اللہ کرا دو۔ کہا حضرت مجھے پتہ نہیں، والدہ کے پاس گئے کہ تم نے بتایا بھی نہیں تمہارا بچہ حافظ ہے 15 پاروں کا، کہ مجھے تو خود پتہ نہیں۔ کہ پھر کیا بات ہوئی؟ کہ بات یہ ہے کہ تمہیں خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 15 پاروں کا حافظ بنایا ہے، میں 15 پاروں کی حافظہ ہوں، تو میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں پارے پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، تو اس کی برکت یہ ہے کہ 15 پاروں کا بچہ حافظ ہو گیا۔ بلکہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا ظفر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں ہندوستان کے ایک شخص پہنچا جس کی بچی جب پیدا ہوئی تو وہ پورے قرآن کی حافظہ تھی، پورے قرآن کی حافظہ تھی، پیدا ہوتے ہی پورے قرآن کی حافظہ۔ کہنے کے پھر رنگون میں تھی، اور رنگون میں کئی جگہ حضرت فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا اور خود اپنے کانوں سے اس بچی کا میں نے قرآن سنا، جہاں سے اس کو پڑھوایا جاتا تھا وہاں سے وہ بچی قرآن پڑھ دیتی تھی۔ تو حافظہ پیدا ہوئی بچی کب پیدا ہوئی؟ جب گھر کے اندر ماحول ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن، عالم قرآن بنا دیں گے۔ تو روزانہ ہمارے گھر میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا، حدیث کے سننے سنانے کا حلقہ ہوگا، اور 6 صفات کا مذاکرہ جب ہمارے گھر میں ہوگا تو پھر ہمارے گھر کا ہر فرد وہ داعی بنے گا۔ تعلیم سے روزانہ کی گھر میں دین آئے گا، اور روزانہ 6 صفات کے مذاکرے سے گھر میں دعوت آئے گی، تبلیغ آئے گی۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سلیقہ ہمارے مرد و عورت سیکھیں گے۔ تو روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں تیسرا کام یہ ہے کہ روزانہ بلا ناغہ ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ اور چوتھا کام جو سب سے اہم ہے، جس پر تبلیغ کی دعوت کی بنیاد ہے، جس سے سارے عالم کے تقاضے پورے ہوں گے، جس سے مکے کا اور مدینے کا ماحول بنے گا، اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، جو سب سے اہم چیز ہے جس کو ہم سب ہی اللہ معاف فرمائے بھولے ہوئے ہیں، وہ چیز ہے تشکیل۔ روزانہ ہمارے گھر کے اندر تشکیل ہو۔ ہم لوگ ابھی 8 ملکوں کا سفر کر کر آئے، اور ہم نے بار بار قرآن کی، حدیث کی روشنی میں سمجھایا اور بتلایا کہ یہ تشکیل ایسا مبارک عمل ہے جو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے گھر میں تھا، ایسا مبارک عمل ہے جس کو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے کیا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کی تشکیل کی، فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا میرے پاس علم آ گیا، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میرا اتباع کرو، میں آپ کو سیدھی راہ دکھلا رہا ہوں۔ تو ابراہیم نے علیہ السلام اپنے ابا کی گھر میں تشکیل کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تشکیل کی۔ ابھی تو وہ بچے تھے، ابا کی تشکیل کی، جب وہ ابا بن گئے تو انہوں نے بچوں کی تشکیل کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم،
قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم کو ان کے رب نے کہا ابراہیم تم اسلام لے آؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان بن کر مرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ تشکیل ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی تھی اور یہ تشکیل یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی تھی۔ اذ قال بنی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج تو ہم یہ پوچھتے ہیں میرے بچوں تجارت کیسے سنبھالو گے، کارخانے کیسے سنبھالو گے، کھیت کا کام تم کیسے کرو گے میرے بعد؟ ہم بچوں سے دکان کے بارے میں پوچھتے ہیں، گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن عبادت کے بارے میں ایسا سوال نبی، رسول، پیغمبر، ان کو معلوم ہے کہ دنیا ہے یہ ماحول خلاف ہے، کہ نبی کے گھر میں بھی اگر ماحول نہیں ہوگا، نبی کے گھر کے اطراف میں بھی اگر ماحول نہیں ہوگا تو نبی کی اولاد بھی دوسرے راستے پر چلی جائے گی۔ اس لیے نبی کو خوف ہے اپنی اولاد کا۔ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے ہم۔ اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ساری زندگی بتوں کو توڑا، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے وجنبنی، اے اللہ مجھے، وبنی، اور میری اولاد کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے۔ ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ حال ماحول ایسا ہے کہ اچھے اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ تو ابراہیم کے گھر میں تشکیل ہو رہی، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں تشکیل ہو رہی، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، انه کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے، وکان رسول النبی، اور رسول اور نبی تھے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم تو اپنے گھر میں تشکیل کریں، یعقوب علیہ السلام تو تشکیل کریں، اور اسماعیل تو تشکیل کریں، اور ہم اپنے گھر والوں کی تشکیل نہ کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، بتلا رہے کہ بیٹے شرک مت کرنا، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا، صرف نماز قائم نہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا حکم بھی کرنا اور بری بات سے منع بھی کرنا۔ بچپن سے ہی بچے کو توحید سکھائی جا رہی، عبادت سکھائی جا رہی، دعوت سکھائی جا رہی، لا تشرک باللہ توحید سکھائی گئی، اقیم الصلاۃ عبادت سکھائی گئی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کو سکھلایا گیا تبلیغ۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے گھر میں تشکیل کریں، یہاں تک کہ یہ تشکیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں کو، کہ وہ پردہ کریں، پردہ کریں، کہ پردہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے کروائی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنے گھر والوں کو کہو، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن اللہ، اور ہم نے وہاں کہا اور اب بھی عرض کرتے ہیں یہ تشکیل اگر ہمارے گھر میں ہو جائے، 5 مہینے والوں کے گھر میں، 4 مہینے والوں کے گھر میں، پرانوں کے گھر میں، یہ پرانوں کا جوڑ ہے مستورات کا، یہ تشکیل اگر ہمارے گھر میں قابو میں آ جائے تو پھر 5 مہینے کی جماعت کے لیے جوڑ کرنا نہیں پڑے گا۔ جیسے ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا پرانوں کے جوڑ میں، یو پی میں، گنڈنڈوارے میں، اور اسی طرح باندہ میں، کہ بھائی ہم تو یہ چاہتے تھے یو پی والے آتے اور آ کر نظام الدین میں کہتے کہ حضرت ہمارے جو پرانوں کا جوڑ ہر 2 سال کے بعد ہوتا ہے، اب وہ یو پی میں نہیں ہوگا۔ ہم کہتے بھائی ہر صوبے کا جوڑ ہو رہا، تمہارا کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ یو پی والے کہتے کہ حضرت ہمارے جتنے 4 مہینے والے ہیں وہ سب کے سب 5 مہینے میں چلے گئے، اب وہاں کوئی ہے ہی نہیں جن کو جوڑا جائے، ہمارا تو سارا عملہ ہی بیرون میں گیا ہوا ہے، اب پرانوں کے جوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے ہی اب ہمارا جوڑ ہوا 6 مہینے کے بعد، اشرے والی چلے والی مستورات کا ہوتا ہے۔ اگلی دفعہ جب سہارنپور والے تقاضا رکھیں کہ بھائی گنگو کی مستورات اشرے والی چلے والی جمع ہو جائیں، تو گنگو والے کہہ دیں کہ جی ہمارے یہاں گنگو میں جوڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گنگو میں جوڑ ہوا تھا، الحمدللہ اس جوڑ کے بعد سارے مرد و عورت بیرون کے تقاضوں پر چلے گئے، وہاں کوئی چلے والی، کوئی اشرے والی نہیں ہے، کوئی 2 ماہ والی نہیں ہے، ہر ایک اپنے سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ اب پرانی مستورات کا جوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام پورا ہو گیا۔ کیا ہے تشکیل؟ وہ تشکیل ہے یا ایھا النبی، اے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا،
اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو، وزینتہا، اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو، فتعالینا، آ جاؤ، امتعکن، میں کچھ مال پیسہ تمہیں کپڑے دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر تمہیں خوبصورتی سے جدا کر دوں گا۔ یعنی نبی کے گھر میں رہنا ہے تو قرآن کے ساتھ رہنا ہوگا، نبی کے گھر میں رہنا ہے تو حدیث کے ساتھ رہنا ہوگا، نبی کے گھر میں رہنا ہے تو عبادت اور دعوت آخرت کو سامنے رکھ کر رہنا ہوگا۔ دنیا اس کی زینت چاہتی ہو تو پھر نبی کے گھر میں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ نبی کی بیوی تم جبھی بنو گی جب تمہارے دل میں آخرت ہو، ایمان اور اعمال ہو۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ علماء نے اس آیت کو فرمایا یہ آیت تخییر ہے، اختیار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ کتنی بڑی بات ہے، اختیار ہے کہ تم دنیا چاہتی ہو یا دین چاہتی ہو، عبادت چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، یہ دنیا چاہتی ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ امتحان ہے تمہارا۔ تو جو بات امی عائشہ نے کہی وہ بات آج کے اس جوڑ کی تمام مستورات اگر کہہ دیں تو انشاءاللہ سارے اندرون بیرون کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اخترنا اللہ ورسولہ، کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو اختیار کر لیا، ہمیں نہیں چاہیے مال، ہمیں نہیں چاہیے دولت، ہمیں تو عبادت دعوت چاہیے بس۔ اللہ نے کہہ دیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کو اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، تو سن لو کان کھول کر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ اجر عظیم جب ملے گا جب روزانہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوگی، جب روزانہ ہمارے گھر کے لوگ